اسلام آباد کے مضافاتی علاقہ بنی گالہ سے دور، بہت ہی دور، ایک مسجد میں چار ہستیاں اپنے یار حقیقی کی یاد میں محو تھیں۔ اچ شریف میں موجود اللہ کا یہ گھر مسجد حاجات کے نام سے مشہور تھا۔ اس خانہ خدا کے چاروں کونوں میں ایک ایک ہستی اپنی ہستی کو بام عروج تک پہنچائے مالک کائنات کے حضور سجدہ ریز تھی۔ ان بزرگ و برتر ہستیوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ جیسے اپنی زندگی میں ہی ابدیت اختیار کر چکی ہیں۔ ان کے چہروں کی تمتماہٹ سے نور چھلک رہا تھا، بندگی سے ربوبیت کہ وہ منازل طے کرنے میں لگے تھے۔ یہ حق شناس ہستیاں اپنے آپ کے سامنے سرنگوں تھیں، اپنا دیدار آپ کر رہی تھیں، یعنی یہ ہستیاں ذات اور صفات کی آئینہ دار ہو گئی تھیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں وجود حق اپنے عاشقوں کے ہاتھ پاؤں زباں اور جسم و جاں بن جاتا ہے۔ گویا فقر کے آخری درجہ فردیت پر یہ ہم زماں بزرگ پہنچے ہوئے تھے۔ ان چار بزرگوں میں سے ایک ہستی کو تو مقام فقر کے اس آخری درجہ فرد کا لقب بھی باقاعدہ عطا ہو چکا تھا۔ یہ اپنے ہم عصروں میں فرید فرد مشہور تھے۔ یہ اجودن کے والی تھے۔ حضرت بابا فرید کو ان کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مرشد نائب رسول ہند خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرید فرد کا لقب دیا اور فرمایا کہ یہ شہباز لامکاں ہیں، ان کا مقام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اجودن میں عشق الہی کی حضرت بابا فرید سرکار اجودن یعنی موجودہ پاک پتن شریف میں عشق الہی کی شمع فروزاں کیے رہے۔ اچ شریف میں وہ اپنے سید سردار حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں موجود تھے۔ ادھر غوث بہاول حق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی مروند کے سید سردار حسنی حسینی لال حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کے ہمراہ اسی مسجد حاجات کی ایک ایک سمت میں بیٹھے تھے۔ یہ خطہ ارضی بھی تو چار سمتوں میں بٹا تھا۔ ان جویا حق کو چار سمتوں میں عبادت میں مگن دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ گویا ان ہستیوں نے زمین و آسماں کا احاطہ کیا ہوا ہو۔ یہ چاروں احباب حل عطا مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کے ظاہری و باطنی نمائندگان تھے۔ جتی ستی سخی حضرت لال شہباز قلندر اپنی اس شان بو ترابی کا برملا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم۔ میں حیدری ہوں، میں قلندر ہوں، میں مست ہوں، میں حضرت علی المرتضیٰ کا بندہ ہوں۔ ان خدا پرست ہستیوں کی شان کا احاطہ عقل سے ماورا تھا۔ اگر حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کو دیکھیں تو وہ اہل بیت اطہار کے ورثہ کے امین تھے۔ آپ کے اولاد میں سے حضرت سید مخدوم جہاں گشت، جنہوں نے پوری روح عرض کی سیاحت فرما کر عشق الہی اور خانوادہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی شمع روشن کی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ نے اشرافیہ اور سلاطین ہند تک کو اپنے دم کا اسیر کیے رکھا اور ریاست و حکومت کے جبر و اکراہ کو دین مبین اور ہدایت کے چراغ حضرت مولا حسین پاک کے پیغام کی ترویج میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ اور ادھر حضرت بابا فرید الدین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی مخدوم دو جہاں علاؤالدین حضرت سید علی احمد صابر پیہ سرکار حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بدر الدین اسحاق بخاری سرکار کے ذریعے دنیا میں نور حق کی شمع روشن فرمائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں روس کی شعبہ ادبیات کی صدر اینا سیورا کا کہنا ہے
کہ ایشیا کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جسے اکیلے نظام الدین اولیاء کی فکر نے متاثر نہ کیا ہو، اور دوسری طرف عشق و مستی و بے نیازی کے جام لنڈھانے والے صابر پیر سرکار کا تو بیان ہی فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ اللہ پاک کی شان کریمی سے متصف یہ ہستیاں کس مرتبے اور مقام و منزلت پہ پہنچی ہوئی ہوں گی۔ والی اوچھ شریف حضرت سید مخدوم جلال الدین سرخپوشی بخاری سرکار، والی سیوستان یعنی سیون شریف حضرت سخی لال چوباس قلندر، والی ملتان شریف حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، والی اجودن پاک پتن شریف مسعود کونین حضرت بابا فرید الدین گنجشکر سرکار ایک مقام پر اکٹھے تھے۔ اس مقام کا شان کتنا نرالا ہوگا۔ ان بزرگ ہستیوں نے آنے والی صدیوں کے ان گنت انسانوں کو کیف و مستی سے نوازنے کے پروگرام طے کیے ہوئے تھے۔ کسی بھی فرد کی قوت جاذبہ کا اندازہ اس سے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہونے والے لوگوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ زمانہ جدید کے ساتھ آج ہم بھی ان بزرگوں اور ان کی آرام گاہوں کو دیکھ رہے ہیں جو مرجع خلیق بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کے دور دراز گوشوں سے لوگ ان ہستیوں کے روحانی تار وصول کرتے ہی ان کے مزارات پر کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ سارا اظہاریہ اوچھ شریف کی مسجد حاجات کے پیپل کی چھاؤں میں بیٹھتے ہی درویش نے بیان کیا۔ اسلام آباد سے چلنے والی درویش کی یہ سنگت بے خودی سے مسجد حاجات کے مقدس در و دیوار کو دیکھ رہی تھی، اور کبھی وہ پیپل کی چھاؤں سے سکھ محسوس کرنے لگتی۔ ان کی نگاہوں میں بار بار کرنوں پرانا منظرنامہ ابھر رہا تھا۔ ان چار بزرگ ہستیوں کے سرخ و سیاہ گودڑیوں اور ان کی محویت سے پھوٹنے والی روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ آخر ان خرقہ پوشوں کے جسم و جاں میں کون سا ایسا سودا سمایا تھا کہ جس نے انہیں ایک اندیکھے بے صورت اور بے مثل و بے مثال رب کی یاد میں شمع کی موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ تصور کی آنکھ سے ان عاشقوں کی زیارت کرنے والے بھی خود فراموشی کی جھیل میں بار بار ڈوب رہے تھے۔ نگاہوں کی ٹکٹکی اس وقت تک بندی رہی جب تک کہ چاروں کونوں میں ان عبادات گزار بزرگوں کا حال قائم رہا۔ وقت کی بندش سے بے پرواہ معلوم نہیں کتنے سمے بعد کیف و مستی سے بہر اللہ کے یہ دوست خرد کی دنیا میں لوٹے، مگر عالم امکانات میں پلٹنے کے باوجود بھی ان کے بشری اجسام نور کی قندیلوں کی مانند روشن تھے۔ آفتاب کسی تمازت والے ان کے لب و رخسار شبینہ روز فاقوں اور ریاضتوں سے گوشت پوش سے تقریباً عاری تھے۔ سونے کی ایک ہلکی سی سنہری تہ ان کے نورانی چہروں پر چڑھی تھی۔ خدائی اسرار کے حامل یہ افراد اپنی اپنی عبادات سے فراغت کے بعد ایک ساتھ بیٹھ رہے، ایک دوسرے کے لیے بے حد و بے حساب احترام و عقیدت اور نیاز مندی کے احساسات لیے گویا یک جان و یک جسم کی مانند لگ رہے تھے۔ ان میں کسی بھی قسم کی تقسیم کا نام و نشان نہ تھا۔ تقسیم ہوتی بھی کیسے؟ ساری کائنات اور اس کی تمام تقسیموں کو تو مٹا کر ہی وحدت کے دیار میں پہنچے تھے، ایک ایسا دیار جہاں ایک ذات حق کے سوا غیر کا وجود ہی نہ تھا۔ عام آنکھ کو نظر آنے والے مادی اجسام جہاں اپنا وجود گنوا بیٹھتے ہیں، نظر آنے میں وہ چار ہستیاں تھیں، مگر وہ چاروں مرکز حق میں مل کر ایک ہو چکے تھے۔ وحدت کے اس حال میں بہمی رابطے کے تمام دنیاوی ذرائع پیچھے رہ گئے تھے۔ یہاں تو بس ایک ہی وقت قائم تھا، ایک حال تھا۔ حال میں حاضر کی حضوری تھی، اور اسی لمحے موجود میں وہ چاروں وقت کی طرح رواں دواں تھے۔ خیالات و تصورات کا حال چاروں بزرگوں پر بیک وقت چھایا تھا۔ وہ جس مقام پر تھے وہاں کال کی نہیں، کال سے مراد خالی گفتگوئے ہیں، اور حال سے مراد روبرو یار کے روبرو بیٹھ کر مشاہدہ، ایسا مشاہدہ کہ جس میں دیکھنے والا اپنی ہستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔
مشترکہ قیام کے پروگرام، آئندہ کی مسافتیں، فنا و بقا کے قصے اور یار حقیقی کے راز و نیاز وہ بن بتائے ایک دوسرے سے بانٹ رہے تھے، اور پھر ان احباب بصیرت کی سیاحت کا وقت سر پر آن پہنچا۔ مسجد حاجات میں موجود سنگت نے ان ہستیوں کو دنیا کے دور دراز گوشوں کی اور پڑھتے دیکھا۔ حال و کال پر مبنی درویش کی گفتگو میں پل بھر کے لیے وقفہ آیا۔ اسلام آباد کے بنی گالہ سے روانہ ہونے والا یہ قافلہ سرمستی میں ڈوبا تھا۔ لیونگ آرٹ سے شریک ہونے والے متلاشی حق نے چند سو کلومیٹر کے سفر کے دوران ہی اپنی کیفیات کو بار بار بدلتے دیکھا۔ یہ کیسا آرٹ تھا جسے سیکھنے کے لیے انہیں کچھ تردد بھی نہ کرنا پڑا، بس وہ حالات و واقعات کے دھارے پر درویش کی سنگت کے سنگ بہہ رہے تھے۔ اس بہاؤ نے ان کی ذہنی ترجیحات پر قلبی احساسات کو غالب کرنا شروع کر دیا تھا۔ سنگت کے دیگر رفقا کی طرح لیونگ آرٹ کے حسین شاہی نامی طالب حق کے محسوسات بھی کافی حد تک لطیف ہو چکے تھے۔ ظاہری اور مادی دنیا کی چاہت آہستہ آہستہ ان کے لیے غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام آباد سے اوج شریف کے اس درویشانہ سفر کے دوران میں وہ حضرت غوث بہاول حق المعروف، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار، آپ کے صاحبزادے صدر الدین اور پوتے شاہ رکن عالم سرکار کے ساتھ ساتھ شاہ شمس تبریز اور چشتی طریقت کے تاجور قبلہ عالم المعروف حضرت نور محمد مہاروی، شہنشاہ کے خلیفہ حضرت حافظ جمال محمد ملتانی سرکار اور پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید سرکار کی درگاہوں کی زیارات سے فیض یاب ہو کر یہاں اوج شریف پہنچے تھے۔ اس سفر کے دوران ایک ناقابل بیاں سرمستی ان پر چھائی رہی۔ ان کے اذہان دنیاوی مناظر میں نہ اٹکے، بلکہ پہاڑوں، ریگزاروں، ویرانوں، شہراؤں، بلند و بالا عمارتوں اور ان کے مکینوں کو توجہ کا مرکز بنانے کی بجائے ان سب موجودات میں چھپے حسن ازلی کی جھلک پانے کے لیے برسر پیکار رہے، ورنہ اس سے پہلے تو ان کے ذہنوں کی حالت کبھی ایسی نہ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ چیزوں کے ظاہری پہلو پر قانے اور مطمئن رہے اور صرف ظاہری حسن سے ذہنی حظ مزہ اٹھانے کو فخر سمجھتے رہے۔ اسی لگن کو جستجوئے حق کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے جانا ظاہری اور دنیاوی حسن تو در حقیقت باطنی اور چھپے ہوئے حسن تک پہنچنے کا ایک زینہ تھا، مگر وہ پہلے ہی زینے پر ٹکے خود کو پہنچا ہوا محسوس کر رہے تھے، ایسے گویا کہ جیسے انہوں نے منزل کو پا لیا ہو۔ سنگت مسجد حاجات کی روحانی کشش سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مسجد کے صحن میں لگا پیپل انہیں شجر حیات محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہو کر مردہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان بزرگ ہستیوں کی اس مقام پر محفل کا یہ ثمرہ تھا کہ پوری سنگت کے لیے مسجد میں لگا پیپل ہی معرفت الہی بہم پہنچانے کا وسیلہ لگنے لگا تھا۔ ان کے ذہن میں بار بار رب کریم کے کلام حکیم کا امر نشر ہو رہا تھا کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب مالک تو مالک ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ خواہ جس چیز کو چاہے خود تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ بنا دے۔ کون ہے جو مالک حقیقی کے ارادے پر نکتہ چینی کر سکے؟ سنگت نہ چاہتے ہوئے بھی درویش کے کہنے پر مسجد حاجات سے بہر آئی۔ اب درویش مسجد کی شمالی جانب اشارہ کنا تھا۔ شمالی دیوار کے کونے میں ایک قدیمی کنواں قائم تھا۔ کنویں کے ذرا اوپر ان کی نظریں دیوار پر لکھے الفاظ پر مرکوز ہو گئیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کا چلہ ماکوس والا کنواں۔ کنویں پر لکھے الفاظ پڑھ کر سنگت نے سوالیہ نظروں سے درویش کی طرف دیکھا۔ درویش نے کنویں کی منڈیر پر عقیدت بھرا بوسہ ثابت کیا۔ اپنے ساتھ لائے پھول اور اگربتیاں کنویں کی منڈیروں پر سجانے کے بعد احترام سے کہا، یہاں حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار نے چلہ ماکوس کیا تھا۔ آپ نے اس کنواں میں کئی شب و روز یاد الہی میں الٹے لٹک کر گزارے
مسجد حاجات کا مؤذن نماز عشاء کے بعد آپ کو اس کنویں میں چھوڑ جاتا اور پھر صبح اذان کے وقت آپ کو بہر لے آتا۔ آپ ساری رات یاد الہی میں محو رہتے۔ درویش نے اشک پر آنکھوں سے اور لرزتے لبوں سے کہا، اللہ کے عاشقوں نے یار حقیقی سے جڑنے کے لیے کیسے کیسے جتن نہ کیے۔ آج کے دور میں ان کے جیسی عبادت و ریاضت فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ ہم تو آج ان عبادتوں سے زہد و تقوی کا فقط درس ہی لے سکتے ہیں۔ چلہ معکوس در حقیقت تمام موجودات کو الٹے رخ یعنی اینٹی کلاک وائز دیکھنے کی طرف ایک اشارہ تھا۔ عام طور پر مشہور ہے نا کہ چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں، کیونکہ ہمارے اذہان دنیا کو ایک گھڑے گھڑائے اور ریڈی میڈ تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ہم گھڑیوں کی سوئیوں کو ہمیشہ سیدھا چلتے ہوئے دیکھنے کے عادی ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں اگر الٹی چلنا شروع ہو جائیں تو ہم کنفیوز ہو جائیں۔ وقت کو آگے بڑھتا دیکھنے کی تو ہم عادی ہیں، مگر وقت کو چپکے سے الٹے پاؤں واپس پلٹتے ہوئے دیکھنے کی ہمیں عادت ہی نہیں۔ حالانکہ بڑھتا ہوا وقت دراصل گھٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے بڑھتا ہوا وقت دراصل زمانے کو اپنے نقطہ اختتام کی طرف کشاں لیے جا رہا ہے۔ زمانہ جب اپنے نقطہ انجام کو پہنچے گا تو یہی مقام اس کا نقطہ آغاز ہی ہوگا، کیونکہ آغاز ہی انجام ہے اور انجام ہی آغاز۔ یہ فکر کے ظاہری راز ہیں، مگر یہ بھی دوسرے علوم کی طرح ذہن پر نہیں بلکہ قلب و وجدان پر۔ اور قلب آتش عشق کے بنا کشادہ نہیں ہوتا۔ عشق حقیقی جب قلب کو کھول دیتا ہے تو پھر کہیں جا کر من اپنے الہامی اسرار ذہن پر آشکار کرتا ہے۔ پھر قلب کے ساتھ ساتھ ذہن بھی معرفت الہی کا مخزن بن جاتا ہے۔ اس مقام پر باطن کے ساتھ ظاہر اور ذات کے ساتھ صفات بھی عین حق بن جاتی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین سرکار کے چلہ معکوس سے یہی وجدان میں نقطے ابھر رہے تھے۔ درویش نے سنگت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بھی اپنے اپنے انداز میں اس چلہ معکوس پر قلبی و وجدانی فکر آرائی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سینہ ادراک پر اس سے کوئی برعکس معنی و مفہوم ابھرے۔ آپ کے دل پر ابھرنے والا آپ کا اپنا نجی سچ ہوگا، کیونکہ سنے سنائے اور دوسروں کے نکالے گئے نتائج دوسروں کی ذات کے ہی سچ ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو سچ پانے کی ترغیب تو دے سکتے ہیں، مگر سچ کو آپ کی ذات کا تجربہ نہیں بنا سکتے۔ سچ فقط وہی ہوتا ہے جو آپ پر وارد الوجود ہو، جو آپ کے ذاتی قلبی مشاہدہ اور ذاتی تجربہ پہ مبنی ہو۔ سنگت حیران و پریشان کھڑی تھی۔ ایک سادہ سے کنویں نے ان کی کیسی علمی امنگیں ابار دی تھی۔ ان پر نت نئی حکمتیں آشکار ہو رہی تھیں، انہیں اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی راہ دکھا رہی تھیں۔ سنگت کے لیے واقعی یہ ایک افسانوی بلکہ الف لیلوی سیر تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سب کچھ ہوا جا رہا تھا۔ عام ٹورز کے برعکس اس سفر میں وہ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں بھی کم ہی مشغول ہوئے۔ وہ ہر آن اپنے ساتھ رہنے کو ترجیح دے رہے تھے، خود سے راز و نیاز کرنے، اپنا حال اپنے ساتھ بانٹنے، خود سے لپٹے رہنے میں وہ زیادہ مائل تھے۔ انہیں بہر کیف اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ سچ کو پانے کا سفر اپنی ذات سے اپنی ذات تک کی ہی مسافت ہے۔ درویش نے ایک بار پھر تصورات کی نیا کا بادباں ایک دوسری جانب موڑتے ہوئے کہا، یہ اللہ کے قرب والے احباب کئی ماہ و سال ایک ساتھ ہم سفر رہے۔ گرمیوں میں یہ رفقا کشمیر چلے جاتے۔ کشمیر کے کئی مقامات پر ان کے نام کی زیارات آج بھی موجود ہیں۔ ان کی ایسی ایک مشترکہ سیر مشرق وسطیٰ کی ہے۔ اس سیر کے احوال حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار کے رسالہ نکات تعلیمات برزخ فریدی سے مجھے معلوم ہوا۔ برزخ فریدی پر لکھے گئے ایک پر اسرار کام اسرار اطرت فریدی میں مرقوم ہے۔ برزخ فریدی کے ان احوال میں ایک جگہ ان چار بزرگوں کی مشترکہ سیر کا بیان لکھا ہوا ہے۔
फ़कीर मसूद यानी हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर सरकार अपने मुतल्लिक बयान फरमाते हैं कि उन्होंने अपने तीनों साहिबान के साथ फ़ारिस, ईरान, शिराज, हरमज़, इस्फ़हान, काशान, करमान, सिस्तान, मशहद मुक़द्दस, खरासान, तूस और हिरात, मुख्तसरन इन तीन बुज़ुर्ग हस्तियों ने हज़रत बाबा फ़रीद सरकार के साथ वस्ती एशिया कोचक के साथ साथ मशरक़ वस्ता के कमो बेश 70 ममालिक की सियाहत फरमाई। अरब शरीफ तशरीफ़ ले गए और तमाम कामलीन से फैज़ याब हुए और तरह तरह के मज़ाक़ ज़हरी और बातनी सीखे। तीसरे साल में ये फ़कीर यानी हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर सरकार अपने यारों वफ़ादारों के साथ मुल्क रूम गया और वहाँ कुस्तुनतुनिया, कोनिया, अनातोलिया और दीगर कई इलाकों की सैर की। इन बुज़ुर्गों की ये सियाहत कई बरसों तक जारी रही। बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए और फिर आगे एक मकाम पर उन्हें अनगिनत तादाद में ऊँट फिरते नज़र आए। उनके गलों में सोने और चांदी के तोग थे। चरवाहे से दरियाफ्त किया कि ये ऊँट किस बादशाह के हैं। चरवाहों ने कहा ये शुतर हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के हैं। ये बुज़ुर्ग फिर कैसारिया के एक करीबी मौज़ा अकदारिक में गए। वहाँ हर सू हर तरह के बागात और ख़ूबसूरत मकानात देखे। पूछने पर उन्हें बताया जा रहा था कि ये मकानात और बागात भी शेख हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के हैं। मुहाफ़िज़ीन ने कहा आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है। ये बातें सुनकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी गोदड़ी जैतून के एक दरख्त पर फेंक दी और जलाल में कहा कि यहाँ मुरीद होने के लिए तरह तरह के दुनियावी अजाबात नज़र आते हैं। हमें तो एक गोदड़ी भी मुश्किल से दस्तयाब आई और यहाँ दुनियावी सामान की बहुतात है। खैर हम तो तुम्हारी खातिर शेख के पास चलते हैं, वरना हम ऐसे शेख दुनियावी के पास जाकर क्या करेंगे। अलगर्ज यूँ सब शेख के मकान पर पहुँचे। एक निगरान हाथ में बरहना तलवार लिए खड़ा था। उस मुहाफिज ने धमकी आवेज़ अंदाज में कहा खबरदार आगे न बढ़ना। तीनों साहिब वहीं रुक गए और इस फ़कीर मसूद ने अर्ज़ की कि जाओ तुम अपने शेख अकबर से कहो कि मसूद यानी बाबा फ़रीद नामी एक शख्स खिदमत में हाज़िर हुआ चाहता है। खादिम ने जाकर अर्ज़ की तो शेख साहब मसनद फ़कीरी छोड़कर ख़ुद ही बाहर तशरीफ़ ले आए और इस फ़कीर यानी बाबा फ़रीद को अपने सीने मुबारक से लगाया और कहा ऐ लोगो, मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मसूद कौनैन हैं। वो ये बाबा फ़रीद सरकार के मुतल्लिक़ बयान कर रहे थे। ज़ह नसीब शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया आज हमें दीदार से मसरूर किया और तीनों साहिबान से भी हमारी मुलाकात करवाई। उसके बाद शेख अपनी खानगाह में ले गए। सादत अहमद नामी खादिम से फरमाया कि इन चारों फ़ुकरा को उम्दा रिहाइश और बेहतर खाने खिलाएं। तीनों साहिबान ने अनवा व अक़साम किस्म के खाने खाए और इस फ़कीर को अल्लाह ताला ने अपनी याद के ज़िक्र से सैर किया हुआ था और मुद्दत से ये शूगोले नूरी खुराक बना हुआ था। खादिम ने इस फ़कीर यानी बाबा फ़रीद सरकार से कहा कि आपके लिए लंगर की रोटी लाएं। मैंने कुछ न कहा। ये तमाम अहवाल शेख अकबर को जाकर पेश कर दिया गया। शेख ने फरमाया ये फ़कीर जिनका नाम मसूद हज़रत बाबा फ़रीद है, इनकी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने अपना नूर मुकर्रर फरमा दिया है। उनके बाद हज़रत मोहम्मद बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और शेख मोहम्मद उर्फ़ हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर दोनों साहिब हज़रत शेख शहाबुद्दीन के हल्का इरादत में शामिल हो गए और जो गोदड़ी हज़रत लाल शहबाज कलंदर जंगल में फेंक आए थे वो मस्जिद में शेख के पास मौजूद थी
اور جب رخصت چاہی تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب نے اس فقیر مسعود کو علیحدہ لے جا کر فرمایا کہ آپ کو اسم اعظم سہروردی کی میری طرف سے اجازت ہے، یہ سب جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے آپ کو عطا ہے، آپ سلسلہ سہروردیہ کی تعلیم بھی عطا کر سکتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ کو آگے بڑھانے کی بھی اجازت ہے۔ اس وقت اس فقیر یعنی بابا فرید سرکار اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ان مہربانیوں کا صلہ دیا جانے کا خیال پیدا ہوا۔ اسی لمحے اس فقیر کو ازرو کشف معلوم ہوا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی 15 سال سے درد دندان میں مبتلا ہیں، ہر چند آپ نے علاج کیا مگر درد نہ گیا۔ غرض اس فقیر نے قواعد سلب کے ذریعے مرض اپنی طرف کھینچ لیا اور شیخ صاحب موصوف کو بالکل آرام آ گیا۔ پھر شیخ شہاب الدین نے درد کے رفع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اس درد کے ختم ہو جانے کا سبب کیا ہے۔ آپ کے دل پر القاء ہوا کہ شہاب الدین کے درد دانتوں کا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر نے اپنے اوپر لے لیا اور مجھ سے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو خام خواہ رانچ میں ڈالا۔ اس فقیر نے عرض کیا کہ درویشی میں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خود سکھ میں رہنا کہاں جائز ہے۔ حضرت شیخ نے یہ سن کر اسی وقت میرے لیے دعا کی۔ وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے مگر اس فقیر کے لیے دعا کی اور وہ درد جاتا رہا۔ پھر اس فقیر اور جلال الدین سرخ پوش بخاری نے مل کر شیخ شہاب الدین سے اجازت لی اور ترکستان کو روانہ ہوئے۔ 4 عظیم المرتبت افراد کی سیاحت کے حال کے دوران درویش پر بھی عجیب مستی چھائی تھی اور سنگت بھی گویا اس بے حد و حساب سیاحت میں خود شریک تھی۔ درویش اپنی سنگت سے کوئی نیا حال چھیڑے بنا آگے بڑھا اور شہر میں قائم ایک سید سردار کے آستان پہ جا کے ٹھہرا۔ سنگت ابھی تک قدیم اور جدید زمانوں کے بیچ میں ہی کہیں گم تھی، انہیں نئے تکیہ اور اپنے سید میزبان کے شرف دیدار کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ سرنگوں اپنے اپنے گزشتہ حالات و واقعات میں ہی غوطہ زن تھے۔ وہ اب شاید اگلی کسی پراسرار دنیا کی روحانی و وجدانی سیر کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ پراسرار دنیا کی نئی مسافت کو پاٹنے کے لیے اس سلسلے کی تیسری کڑی یعنی تیسرا ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔